السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب ہوں گے بالکل خیر خیریت سے۔ آواز کی خرابی کے لیے آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں، پلیز تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا اور سپورٹ کی ضرورت ہے، سو سپورٹ کر دیا کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو ناول کو لائک کر دیا کریں۔ اس ناول کی ہونے والی ہے آج لاسٹ ایپیسوڈ۔ جس نے اس ناول کو شروع سے سنا ہے کائنڈلی مجھے ضرور اپنا کمنٹ دیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ آپ کی سپورٹ ایک بار پھر بتا رہی ہوں، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کائنڈلی سپورٹ ضرور کیا کریں، اور جب آپ کا کوئی کمنٹ آتا ہے تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ایمرجنسی میں مہاویرا کو لیے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ بلال کرسی پر بیٹھا مہاویرا کے لیے دعا کر رہا تھا۔ مہاویرا کا 9واں ماہ جاری تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی آج ہی ڈیلیوری کرنی تھی۔ بلال بھائی پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، زائشہ نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، بلال نے جواب میں کہا۔ سلطان صاحب اور آہل بھی ہاسپٹل میں موجود تھے، وہ دونوں بھی مہا کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر روم سے باہر نکلی تو بلال تیزی سے کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ مبارک ہو بیٹا، بلال کو بولنے سے پہلے ہی ڈاکٹر بولی۔ اور میری بیوی؟ بلال نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان مت ہوں، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، ماں اور بچہ دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بلال نے سکھ کا سانس لیا، اس کی آنکھیں خوشی کے آنسو سے بھیگنے لگیں۔ بھائی اندر جائیں، زائشہ نے بلال کو کہا۔ مہاویرا اپنے پاس لیٹے ننھے فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو اپنے چھوٹے نرم ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کیے ہوئے تھا۔ مہاویرا نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو مہاویرا نے نظر انداز کیا، وہ ابھی بھی اپنے بچے کو دیکھنے لگی۔ بلال آہستہ سے قدم اٹھاتا مہاویرا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ننھے فرشتے کو اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے کہ مہا نے اپنے بچے کے گرد بازو سے باڑ کی۔ بلال کو دلی تکلیف محسوس ہوئی، وہ حسرت بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھنے لگا۔ مہا، میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ وہ سر جھکائے بولا۔ کس لیے معاف دوں؟ مہاویرا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے بچے کے لیے۔ بلال نے مہا سے نظریں ملائیں۔ اس بچے کو 9 ماہ میں نے پیٹ میں رکھا ہے، اپنا ایک ایک پل میں نے اس کے انتظار میں گزارا ہے، اب جب مجھے جینے کی وجہ مل گئی تو تم واپس لوٹ آئے ہو؟ مہا سرد لہجے میں بولی۔ پلیز مہا، میں تمہارے بغیر اب اور نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر ایک ایک پل بہت مشکل سے گزرا ہے۔ تم سے بچھڑنے کے بعد احساس ہوا کہ تم سے کی گئی محبت محض ڈرامہ نہیں تھی، ہر پل مجھے تمہاری یادوں نے تڑپایا ہے، اب مجھے بھی جینے کی وجہ مل گئی ہے، ایک تم اور ایک ہمارا بچہ۔ تمہیں مجھے جو سزا دینی ہے دو، مگر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے خود سے اور ہمارے بچے سے دور مت کرو، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ بلال کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ مہاویرا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا شوہر جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے، کتنا تڑپی تھی وہ اس کے لیے۔ تکلیف کا پہاڑ مہاویرا کے دل میں ابھرنے لگا۔ آج وہ اس کے سامنے ندامت زدہ کھڑا تھا۔ مہاویرا کا شدت سے دل چاہ رہا تھا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، اسے بتائے کہ اس کے بغیر اس نے کس طرح کانٹوں پر زندگی گزاری، مگر بلال کے سامنے اس نے اپنے صبر کا پیمانہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مہاویرا سرد لہجے میں بولی۔ پلیز مہا، ایسے مت کرو، مجھے معاف کر دو مائی وائف۔ وہ ٹوٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر مہاویرا کو تکلیف ہونے لگی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، وہ سرد لہجے میں بولی، ورنہ معاف تو اس نے تبھی کر دیا تھا جب وہ واپس لوٹ کر آیا تھا۔ آخر جس شخص کا اس نے اتنی شدت سے انتظار کیا تھا اب کس طرح اس سے منہ موڑ پاتی، مگر اس دوری کا احساس وہ بلال کو بھی دلانا چاہتی تھی۔ بلال کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ننھی سی جان کو بلال نے اپنے بازوؤں میں نرمی سے اٹھایا اور اس کے نرم گداز رخسار کو چوم لیا۔ جتنا وہ آج خوش تھا شاید ہی کبھی زندگی میں ہوا تھا۔ اس نے مہاویرا کی طرف دیکھا، مہاویرا کی نیلی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کن پٹیوں پر بہہ رہے تھے۔ بلال نے ننھے کو واپس اس کی جگہ پر لٹایا اور مہاویرا کی پیشانی پر لب رکھے۔ مہا نے آنکھیں بند کیں۔ سلطان ہاؤس روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ آج آہل، زائشہ اور بلال مہاویرا کا ولیمہ تھا۔ آہل اور زائشہ کی مہندی کے اگلے دن ان کا نکاح کروا دیا گیا تھا، مگر زائشہ کے اصرار پر اس کی رخصتی مہاویرا کی بلال کے ساتھ رخصتی پر طے پائی تھی۔
صدیق صاحب اور رخسانہ نے پرانی باتوں کو بھلا کر بلال کو معاف کر دیا تھا۔ وہ ان کے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا تھا، اور جب سے انہوں نے بلال سے رشتہ توڑا تھا تو بلال نے قتل جیسے گناہ سے توبہ کر لی تھی۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب دو دلہنیں اور دو دلہے اسٹیج پر چاند بن کر بیٹھے تھے۔ مہاویرا نے لائٹ بلو اور آف وائٹ کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ نفیس سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بلال نے آف وائٹ شیروانی جس پر بلو رنگ کی خوبصورت کڑھائی تھی پہنے ہوئے کوئی فلمی ہیرو لگ رہا تھا۔ ذائشہ نے وائٹ سٹون سے سجا فیروزی رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ کالی لٹوں کے دو باریک کینڈل اس کی رخساروں کو چوم رہے تھے۔ آہل نے وائٹ شیروانی جس پر فیروزی سٹونز کی خوبصورتی سے لگایا گیا تھا پہنے ہوئے شہزادہ لگ رہا تھا۔ آہل نے کن اکھیوں سے ذائشہ کی طرف دیکھا جو چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ آہل نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس نے ذائشہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک کرنٹ کے ساتھ ذائشہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو موٹا کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا، وہ آہستہ سے بولی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس میں حرج ہی کیا ہے، ویسے بھی تم میری منکوحہ ہو۔ آہل ڈھیٹ بنا۔ آہل پلیز، ذائشہ سر جھکائے بولی۔ اوکے، مگر کمرے میں جانے کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے ذائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا۔ آہل کی بات پر ذائشہ کے دل کی دھڑکن نے 200 کی سپیڈ پکڑی۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ آہل اس کے گھبرانے پر چھوٹے سرخ ہونٹوں سے ایک طرفہ مسکرایا۔ بلال کی نظریں بار بار مہاویرا کے قیامت خیز جسم کی طرف اٹھ رہی تھیں، مگر وہ ایک طرف دیکھتی ہوئی خاموش سی بیٹھی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے تمہیں دلہن بن کے؟ بلال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر بلال نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ اس ایک ماہ میں مہا ایک بار بھی مسکرائی نہ تھی۔ وہ ایک ماہ اپنے ڈیڈ کے گھر رہی تھی اور آج بلال نے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ بلال مہمانوں کو دیکھ رہا تھا جب اس کے پاس ایک جھلا سا لڑکا آ کر بیٹھا۔ دلہا بھائی، اس نے بلال کو پکارا۔ جی، بلال نے حیرانگی سے جواب دیا۔ دلہا بھائی، دلہن میں ایک چڑیل باجی بھی ہے جو آپ کو روز جوتوں سے مارے گی، اس نے اپنے ہاتھوں سے مارنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلال نے مہاویرا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ جاؤ کاشف، کھانا لگ گیا ہوگا۔ کاشف جو بلال کی طرف آ کر بیٹھا تھا، مہاویرا نے اسے کھانے کا لالچ دے کر بھگایا۔ کھانے کا سنتے ہی کاشف اٹھا اور جانے لگا۔ اس نے جاتے جاتے ایک بار گردن موڑ کر بلال کو جوتوں کا اشارہ کیا تو بلال کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رونما ہوئی۔ یہ کون تھا؟ بلال نے پوچھا۔ پھپھو کا بیٹا ہے، مہا نے جواب دیا۔ پھر ایک لڑکی ننھے آریان کو اٹھاتی ہوئی مہاویرا کے پاس آئی جس نے اپنی ماما کے بغیر رو رو کر شور مچا رکھا تھا۔ او ماما کی جان، کیا ہوا؟ مہاویرا نے اسے نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماں کی گود میں آتے ہی آریان خاموش ہوا اور اپنی گہری کالی آنکھوں کو مٹکائے مہاویرا کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں وہ مہاویرا جیسا تھا مگر اس کی آنکھیں بلال پر گئی تھیں۔ بلال نے پیار سے آریان کے رخساروں پر انگلیاں پھیریں۔ آج تو پکڑے گئے نا مسٹر بلال خان؟ ایک جانی سی آواز پر بلال اور مہاویرا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس شہروز ان کے سامنے کھڑا تھا۔ شہروز؟ مہاویرا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ آج تم نہیں بچو گے، شہروز نے بلال کو کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ مہاویرا حیرت زدہ ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی، کیا وہ بلال کو اریسٹ کروانے آیا تھا؟ شہروز آنکھوں میں تیش لیے بلال کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اچانک سے مسکرایا اور بلال کے گلے لگا۔ مبارک ہو میرے دوست، شہروز نے بلال کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ مہاویرا ہکی بکی ان دونوں کو ہنستا ہوا دیکھنے لگی۔ کیوں ویرا، مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی کیا؟ شہروز نے سوال کیا۔ ہاں، بہت اچھا لگا تم آئے، مگر… وہ رکی۔ ان کے ساتھ بیٹھے آہل اور ذائشہ بھی مہاویرا کو حیرت زدہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بلال کو ڈھونڈنے والے ہم نہیں، شہروز ہیں، آہل نے مہاویرا سے کہا۔ کیسے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ اس طرح کہ آپ کے شوہر جناب لندن میں شفٹ تھے اور یہاں کی تمام صورتحال مجھے آہل نے فون پر بتا دی تھی۔ جب بلال پاکستان سے نہیں ملا تو میں نے پورے لندن کا چپا چپا چھان مارا، اور آج دیکھو تمہارا شوہر تمہارے سامنے ہے، شہروز مسکرایا۔ مہاویرا شہروز کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی اداسی ڈھونڈ رہی ہو۔ مجھے ابھی ایک ارجنٹ کام ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ مہاویرا کی نظروں سے بچنے کے لیے شہروز اسٹیج سے اترا۔ وہ اتنی تیزی سے مڑا کہ کسی کو موقع ہی نہ دیا کہ اسے روکا جا سکے۔ اس کے یوں جانے پر سب حیران ہوئے۔ شہروز گھر سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اس نے کتنی ہی کوششیں کی تھی کہ ایک بار وہ مہاویرا کے دل میں اپنی جگہ بنا لے، مگر شاید بلال نے مہا کے دل پہ اپنے نام کی ایسی مہر لگا دی تھی کہ مہاویرا کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔
شہروز نے ہار اس دن مانی تھی جب مہاویرا نے اسے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اس کی یہ کوششیں بیکار ہیں، وہ اس کے لیے کسی قسم کے احساسات نہیں رکھتی۔ محبت میں ناکامی کے بعد اس نے واپس لندن جانے کا فیصلہ کیا اور آج وہ شاید آخری بار مہاویرا کو دیکھنے آیا تھا۔ اس کی زندگی کو مکمل دے کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ظاہشہ دلہن بنے بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور سیدھا ہو کر بیٹھی۔ آہل کے قدموں کی آہٹ ظاہشہ کے دل پر ایک ایک وار کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ آہل نے ظاہشہ کی طرف ہاتھ کیا تو ظاہشہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دیا۔ آہل نے اس کی نازک کلائی میں خوبصورت ڈائمنڈ کی بریسلٹ پہنا کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھے۔ آہل کے لمس سے ظاہشہ کو کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو آہل کی گرفت میں سختی آئی۔ کہا تھا نا کمرے میں آنے کے بعد تمہاری ایک نہیں چلے گی، آہل آنکھوں میں خمار لیے بولا۔ ظاہشہ سے اپنے دل کی دھڑکن سنبھل رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکا لیا۔ آہل نے اس کے رخسار کو ہاتھ میں لیے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ظاہشہ کے سرخ ہونٹ اس کو اپنا ضبط توڑنے پر مجبور کرنے لگے۔ آہل نے آگے بڑھ کر ظاہشہ کے ہونٹوں کو چھونا چاہا جب ظاہشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ آہل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ظاہشہ خاموش رہی مگر اس کی الجھی ہوئی سانسوں کی آواز آہل کو اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ آہل نے اپنے سینے پہ ظاہشہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ظاہشہ نے آہل کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ کر سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ عجب چاشنی جیسی لذت تھی کہ آہل اس سے دور ہونے کو تیار ہی نہ تھا۔ آہل کا لمس شدت اختیار کرنے لگا۔ ظاہشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا آپ اس کے حوالے کیا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ ظاہشہ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ آہل نے ظاہشہ کی کلائیوں کو چوڑیوں سے آزاد کیا اور باری باری دونوں پر اپنے لب رکھے۔ اب اس نے ظاہشہ کی پیشانی سے ماتھا پٹی اتار کر اس جگہ کو بھی اپنے ہونٹوں کی نظر کیا۔ ظاہشہ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی رہی۔ اب ظاہشہ کو آہل کے ہاتھ اپنے کانوں کے جھمکے پر محسوس ہوئے۔ اس نے جھمکا اتار کر اس کی کان کی لو کو چوم لیا۔ دوسری جانب بھی یہی عمل دہرایا گیا۔ اب اسے آہل کے ہاتھ اپنی گردن کے پچھلی جانب محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اس کی گردن کو بھاری زیور سے آزاد کیا اور اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ ظاہشہ کے گہرے گہرے سانس آہل کی سماعت کو چھو رہے تھے۔ اس نے ظاہشہ کے سر سے دوپٹے کی پن اتار کر اسے آزاد کیا۔ ظاہشہ کے گالوں پر رونما ہوتے سرخ و گلابی رنگوں کو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ظاہشہ کو لٹایا اور اس پر حاوی ہوا۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ویسے ویسے آہل کی جسارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دعاؤں اور منتوں کے بعد وہ اس پاک بندھن میں بندھے تھے۔ تمام دوریوں کو مٹائے اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ مہاویرا بیڈ پر بیٹھی تھی جب بلال کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا۔ بلال نے مہاویرا کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جب مہاویرا نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کے اس عمل پر بلال حیران ہوا۔ میں آپ کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ مگر کیوں؟ بلال اس کی اس بے رخی کی وجہ جان نہ پایا۔ اس کیوں کا جواب میں آپ کو دینا نہیں چاہتی، بہتر ہے کہ آپ دوسرے کمرے میں جا کر سو جائیں، وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ مہاویرا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تو بلال بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مگر تھوڑی دیر پہلے تو تم خوش تھی، بلال نے سوال کیا۔ وہ خوشی محض مہمانوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ وہ اپنا زیور اتار کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ ماں میری جان، تم نے مجھے معاف کر دیا تھا، پھر یہ بے رخی کیسی؟ بلال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا، کیا کہہ کر معاف کیا تھا۔ اس نے بلال کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے۔ آریان نیند سے جاگا تو رونے لگا۔ مہا اس کی طرف بڑھنے لگی جب بلال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مہاویرا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے بچے کے لیے آپ کو معاف کیا، یہ بھی صرف اس لیے کہ میں نہیں چاہتی میرا بچہ باپ کے پیار سے محروم رہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ بلال کے دل میں تکلیف کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس نے مہاویرا کا ہاتھ چھوڑا اور ساکت کھڑا رہا۔ مہاویرا بیڈ پر بیٹھی اور آریان کو اپنی گود میں لیا۔ میں اپنی وائف کے لوٹ آنے کا انتظار کروں گا، چاہے اس میں ساری عمر ہی کیوں نہ گزر جائے۔ مردہ قدموں کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکلا، شیروانی اتار کر زمین پر پھینکی اور گھر کے اندرونی دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ آج اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا انجانے میں وہ مہاویرا کے ساتھ جو ظلم کر بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں لے کر لائٹر سے جلائی اور لمبے لمبے کش بھرنے لگا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بلال کو یہاں بیٹھے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ کتنی ہی سگریٹس پی چکا تھا۔
جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور گڑ گڑا کر رونے لگا۔ وہ اکیلا تھا، اسے چپ کروانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی پیاری بیوی کب اس کی طرف لوٹ کر آئے گی وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے کیے گئے گناہوں پر اس نے نم چہرہ لیے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس رب سے معافی کے ساتھ مدد کا طلبگار ہو۔ جی تو آپ کو ناول کیسا لگا ہے؟ اینڈ تک آئے ہیں اگر تو آپ نے کمنٹ کیے بنا نہیں جانا یہاں سے، اوکے؟ ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو، اور ہاں، لائک کیے بنا مت جانا۔ ایک نئے اور زبردست سے ناول کے ساتھ میں آپ کے پاس جلدی سے دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔